عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وذکر فی الحدیث اذا دخل العشر الاخیر من رمضان وفی بعض الروایہ الاواخر من رمضان شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا اللیل وفی بعض الروایہ واحیا لیلہ۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں وہ بھی ہمارے جو مشائخ ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کے حکم سے عرض کرنا چاہوں گا، ورنہ الحمدللہ یہاں پر کبار مشائخ موجود ہیں، خاص طور پر ہمارے انتہائی محترم شیخ حافظ احمد دین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ شد مئزرہ، آپ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، پہلے سے زیادہ تیاری میں لگ جاتے تھے۔ رمضان مبارک کے گزشتہ 20 ایام ان کی نسبت زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنی ازواج مطہرات یعنی بیویوں کو، امہات المومنین کو بھی جگاتے تھے کہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اور وَأَحْيَا اللَّيْلَ، یہ 10 کی 10 راتیں آپ جاگ کے گزارتے تھے، یعنی عبادت کے اندر۔ سوچنے کی بات ہے، دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو رات کی عبادت ہے نا، اس میں پوری رات عبادت کرنے سے تقریباً منع کر دیا۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوں، آدھی رات سے بھی کم، یعنی ساری رات جاگنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی 10 راتیں جاگ کر عبادت کے اندر گزاری۔ ایک اور حدیث میں ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی یہ رمضان، پھر شوال، پھر ذکات، پھر ذوالحج کے 10 دن، ان کے بارے میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، کہ وہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ہیں ان کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے پورے دنوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی ایسی بات سنتے تھے وہ سوال کرتے تھے، کیونکہ غور سے سن رہے ہوتے تھے۔ فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں یعنی ان دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ بتائیے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے نکلا ہو عام دنوں میں، اس جہاد کا عمل وہ بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ کوئی آدمی اپنی سواری، اپنا مال، اپنی جان لے کر نکلا ہے
اور اس کی سواری، اس کا مال، اس کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، وہ شہید ہو گیا، اس کا عمل تو بڑھ جائے گا۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا تو عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10 دن اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان میں عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ 10 راتیں وہ ہیں، اور یہ عشرہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر راتیں گزاری ہیں، اعتکاف کیا ہے، عبادت کی ہے، شدہ میں ذرا کے لفظ ہیں۔ تو پھر یہ کلیش نہیں ہے کہ وہ 10 دن بہتر ہیں یا یہ 10 دن بہتر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ وہاں لفظ ایام کے ہیں اور یہاں لفظ لیالی کے ہیں یا لیل کے ہیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ دن وہ بہتر ہیں سال کے اور راتیں یہ بہتر ہیں سال کی۔ اگر یہ سوال ہو کہ سال بھر کے دنوں میں سے 10 دن کون سے بہتر ہیں، جواب ہوگا ذوالحجہ کے ایام۔ اگر سوال یہ ہو کہ سال بھر کی راتوں میں سے 10 راتیں کون سی افضل ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادت کے اندر گزارا ہے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگایا ہے، اور عبادت پر کمر پہلے سے زیادہ کس لی ہے۔ ہمارے پاس یہ وقت ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ان ایام کے اندر اور ان لیالی کے اندر، ان راتوں کے اندر ایک انتہائی بہترین عمل کرنا ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ المکث فی المسجد لعبادت مخصوصہ لعشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں ساری کائنات سے کٹ کر، دنیا کے کاموں سے کٹ کر، دنیا کے فکروں سے بے پرواہ ہو کر مسجد کے اندر 10 دن اور 10 راتیں گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین کے اندر، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ یہ راہب اور راہبہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں عیسائیوں کے مولوی اور مولویات۔ وہ راہب اور راہبہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی نعمتیں ان سے دور ہے، شادی نہیں کر سکتی۔ مثلا یہ ایک مثال ہے، فرمایا میرے دین میں نہیں ہے۔ اگر میرے دین میں کوئی شکل رہبانیت کی ہے تو آپ نے فرمایا وہ صرف اور صرف اعتکاف کے یہ 10 دن، اگر کوئی شکل ہے۔ پہلی بات تو ہے نہیں، اگر ہے تو یہ 10 دن ہیں جن میں انسان ساری دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنے ثواب والا عمل ہے۔ ایک روایت تو وہ ذکر کی جاتی ہے کہ آج جمعے کا ثواب ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن بخاری شریف کی بالکل صحیح روایت، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ سورج 1.25 میل کے اوپر آیا ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں ایک شخص رجل ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ دیکھیں نا، جس شخص کا دل دکان سے لگ جائے، وہ نماز پڑھنے آئے گا نا، نماز میں کھڑا ہے، دھیان دکان کے اندر ہے، میری دکان پہ کوئی گاہک تو نہیں آ گیا، پتہ نہیں میرے بیٹے نے صحیح ڈیل کیا ہے کہ نہیں کیا، دھیان وہاں ہے کیونکہ اس کا دل دکان کے ساتھ معلق ہے۔ لیکن جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، اس کو مسجد کی فکر لگی رہتی ہے
کہ کس وقت مجھے موقع ملے اور میں مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، یہ مسجد میں رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج بہت سی مساجد ایسے دیکھنے کو ملتی ہیں، کبھی کہیں موقع ملے وہاں نماز پڑھنے کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بے آباد کر دی گئی۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک ایک دو دو بندے، علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد نوحہ کی نہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب طبیعت حجازی نہ رہے، کہ مسجدیں روتی ہیں یا اللہ ان مسلمانوں نے ہمیں برباد کر ڈالا ہے، بے آباد کر ڈالا ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کی آبادی کی ایک شکل اعتکاف کرنا بھی ہے، دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو فرمایا میرے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک شکل ہے، اگر رہبانیت کی کوئی تھوڑی سی شکل موجود ہے۔ رہبانیت بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ یہودیوں سے چلتی چلتی مسلمانوں میں بھی داخل ہوگی، عیسائیوں سے چلتی چلتی مسلمانوں میں داخل ہوگی، خاص طور پر جب فلسفہ یونانی کی کتابوں کا ترجمہ کر کے مسلمانوں کے اندر داخل کیا۔ یہاں بھی ہمیں راہبان نظر آتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، سنا نہیں، فلاں بزرگ جو ہے نا، ہم نے کہا جی وہ جی 15 سال یا 16 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹک کے عبادت کرتے رہے۔ ہم نے کہا بھائی کون سا اچھا کام کیا؟ اگر ہے تو جھوٹ ہی، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں تو کون سا عقل مندوں والا کام کیا ہے؟ الٹا لٹک کے عبادت کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو نہیں پتا، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ظاہری شریعت ہے، یہ باطن ہے، یہ سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ جو ہے نا، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری رات جاگ کے عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جاء ثلاثۃ رہط الی بعض بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں آئے، ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب انہوں نے بتایا کأنہم تکالوہا، گویا کہ انہوں نے اپنی عبادت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو انتہائی کم سمجھا ہے، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، پیغمبر ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر، تو ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ 3 لوگ ہیں، 3 دعوے کرتے ہیں، 3 باتیں کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اصلی ولا ارقد، میں ساری رات عبادت کروں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، بستر پہ نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا اصوم ولا افطر، روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا اعتزل النساء، میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کل تم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ فرمایا انی اخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں۔ مجھے دیکھو اصلی و ارقد، میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور اصوم و افطر، میں روزے نفلی رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 8 بیویاں ایک وقت میں زندہ ہیں۔ اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ تو یہ ہمارا دین ہے بہت پیارا، اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ آج کل ہمیں انگلش بہت سمجھ آتی ہے نا، اکارڈنگ ٹو دی نیچر، عین فطرت کے مطابق ہے، جو انسانی فطرت چاہتی ہے، نفع اور نقصان کے حساب سے اسلام اسی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا میں نے شادی کر رکھی ہے، 1 نہیں زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں۔
فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب صبح کے وقت حدیث شریف کا درس شروع کرتے نا، دیسی مرغا کھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا امام صاحب روزانہ دیسی مرغا؟ کہا اللہ کی نعمت ہے، میں کھاؤں گا نہیں تو پڑھاؤں گا کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بکرے کی دستی کا گوشت آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ جب بھی کوئی صحابی بکرا ذبح کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بھیجا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک صوفی صاحب کو دیکھا، گوشت کا سالن پاک کے آیا ہے، اس میں پانی ڈال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ جی دنیا میں اچھا کھانا کھا لیا تو پھر جنت میں تو نہیں ملے گا نا۔ سبحان اللہ، یہ اپنا ہی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے 40 سال، وہ ایک ہے نا، وہ کراچی کے مولوی صاحب بڑے سٹائل سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک جو تھے 17 سال تک انہوں نے نہ پانی پیا نہ روٹی کا ایک لقمہ کھایا۔ لوہے کا بندہ تھا یا لکڑی کا تھا؟ یہ جھوٹ ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے گئے۔ حیرت کی بات دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی جن کو غوث پاک کہتے ہیں، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اصل نام ہے الغنیہ لطالب الحق، وہ پڑھ کے دیکھیں، سارے کا سارا ان کی تعلیمات ان کے خلاف نظر آتی۔ حیرت کی بات، اس پہ پابندی لگا دی۔ خیر میں بات کو سائڈ پہ نہیں نکالنا چاہتا، یہ اعتکاف بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین عمل۔ دیکھیں جب اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں نا، اس میں اخلاص کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے۔ یہاں کا تو علم نہیں، لیکن عام مساجد میں لوگ خیمہ لگا لیتے ہیں، یہاں بھی شاید لگے، اچھا نیچے، تو خیمے کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اگر اعتکاف کے صحیح معنی سمجھتے ہوں تو پھر انسان چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں التجائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، ایک دن آنے والا ہے کہ میں نے تیرے پاس آنا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دے۔ اس لیے وہ بیٹھا ہے خیمے کے اندر، اور جو ایسی عبادت چھپ کر کی جاتی ہے نا، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ نماز ہو، وہ دعا ہو، وہ کچھ بھی ہو، اخلاص کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اور پھر دوسرا جو پریکٹس ہمیں اعتکاف میں ہوتی ہے وہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے آئے تھے دنیا میں۔ یہ کوئی ہو نا کوئی بڑی مشینری مثلا، وہ چلتی رہے، جب جا کر کہیں اس کو روکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، اس کا انجن بند کر دیتے ہیں، اس سے کچھ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کے پرزے چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب ٹھنڈے ہوتے ہیں کچھ آوازیں نکلتی ہیں۔ تو جب انسان اس دنیا کی دوڑ بھاگ سے ہٹ کر اعتکاف میں آ کے بیٹھتا ہے نا، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک ادارہ ہے مرکز، یہاں پر 2 ڈپارٹمنٹ مین کام کر رہے ہیں، ایک تعلیم و تدریس اور ایک تبلیغ۔ اب یہاں جتنے اساتذہ کرام ہیں یا طالب علم ہیں، اگر وہ صبح کلاس کا وقت ہو، طالب علم کتاب پکڑے اور کلاس میں نہ جائے، استاد صاحب کہیں چلو بھائی کلاس میں، تو کہ استاد جی دیکھیں مسجد کتنی پیاری بنی، وہ کہتا بھائی کلاس میں چلو، وہ کہتا لائٹیں دیکھیں جی کیسی ترتیب سے لگائی ہیں، گرین لائٹ چل رہی ہے نا، دیکھیں استاد جی کیا بات ہے۔ کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کلاس میں جاؤ۔ کہتے استاد جی یہ جو بلڈنگ بنائی ہے نا قاری صاحب نے کمال کر دی۔ یا استاد ایسا کرے کلاس لگی ہوئی ہے اور وہ ڈنڈا پکڑ کے پھرتا رہے باہر اور دیکھے شاگرد کے استاد جی آؤ پیریڈ کا ٹائم ہو گیا، حدیث پڑھاؤ، فقہ پڑھاؤ، فلاں مادے ہمیں پڑھاؤ، وہ کہے بیٹا دیکھو مسجد کتنی پیاری ہے، یہ گراؤنڈ کتنا پیارا ہے، یہ پارک کتنا پیارا ہے، تو سارے کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ ایسے بچے کو اور ایسے استاد کو
مینٹل ہاسپٹل جا کے داخل کرا دینا چاہیے. یہ پاگل تو نہیں ہو گیا کہ جو اصل مین مقصد ہے اس کو چھوڑ کر ادارے کی بلڈنگ، ادارے کا پارک، ادارے کا گراؤنڈ، اس میں مشغول ہو گیا. میں سعودی عرب تھا نا پہلے، تو وہ فیکٹری ایریا ہے، وہاں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ صبح صبح بسیں کھڑی ہیں مساجد کے آس پاس، جو ہی نماز ہوتی لوگ بیٹھتے چلے جاتے. اب اگر کوئی سویا ہوا ہے نا اپنے کمرے میں، اس کو سارے اٹھو بس جا رہی، فیکٹری کی بس جا رہی، کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ کئی ہوتے ہیں نا نیند بڑی گہری ان کی ہوتی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ جو پیسے والے ہیں نا بڑے بڑے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند ان کو پھر بھی نہیں آتی. اور ہمارے طالب علم ماشاء اللہ اور ڈنڈوں سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر بھی مسجد میں نماز میں آ کے سوئے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے نا، نیند زبردست قسم کی ہو. اب اٹھو بھائی بس جا رہی ہے. وہ کہتا مجھے سونے دو یار، میں بہت تھکا ہوں، مجھے سونے دو. اور پاگل ہو گیا. چلو کس لیے آیا ہے سعودی عرب میں؟ کام کرنے آیا ہے، وہ تو کر نہیں رہا، تو پھر ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اگر ہم دنیا کی چکا چوند کے اندر، دنیا کی یہ زیب و زینت کے اندر ہم لگ جائیں اور اصل مقصد کو کھو دیں، یقین کریں ایسے ہی ہے جیسے طالب علم ادارے میں آیا تو ہے لیکن کلاس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے میرے بھائی اعتکاف یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق، یہ بھی اعتکاف کا انتہائی بہترین فائدہ ہے. خیر، جو بھائی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے. اعتکاف کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ آج کی رات مسجد میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے کے اندر داخل ہوں گے. سنت یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا مجھے علم. اور دوسری بات اعتکاف کے بارے میں نا، میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دو انتہاؤں پر بھائیوں کو دیکھا ہے. ہمارے بعض بھائی وہ ہیں جب اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں وہ باقاعدہ گھونگھٹ نکال لیتے ہیں، باقاعدہ جیسے نئی نویلی دلہن نہیں ہوتی، شادی ہوئی کسی لڑکی، ایسے پھر رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ اعتکاف بیٹھے ہوئے، اور کسی سے بات نہیں کرتے، ضروری بات بھی نہیں کرتے. کوئی گھر سے آیا تھا، ابو جی وہ جو فلاں چیز تھی نا کہاں رکھی؟ ادھر ایسے رکھی. او بھائی بول پڑھو، بول کے بتاؤ. نہیں، پھر نہیں سمجھ آ رہی، لکھ کے بتا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ آئیں، آپ کے ساتھ کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، وہ بات کی، واپس جانے لگی، آپ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، باتیں بھی کی، چھوڑنے کے لیے بھی گئے. بلکہ وہاں دو صحابہ اکرام گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ نے بلایا ان دونوں کو، کہا میری بیوی ہے، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں سوچتے. فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بتایا. یہ اعتکاف میں باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ صاحب یہ اللہ معاف کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی آگے بڑھ گئے. اس لیے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. مجھے یاد ہے کافی دیر پہلے ایک گاؤں میں گیا، غالباً عید کا چاند نظر آ گیا تھا، اس گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک صاحب اعتکاف بیٹھے ہیں، گاؤں والے نا یہ پھولوں کے ہار لے کے آ رہے ہیں، اور شاید ایک بھائی کہہ رہے تھے اور ڈھول والا کتنے ہے؟ میں نے کہا کیا کرنے لگے ہو بھائی؟ کہتے جی ان کو اٹھانا ہے. میں نے کہا اعتکاف سے اٹھانا ہے کہ اسپتال سے اٹھانا ہے؟ کہتے جی اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں گاؤں میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھ رہا تھا، یہ بیٹھ گئے ورنہ ہمارے گاؤں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، تو اس عذاب سے ہمیں اس نے بچایا ہے، لہٰذا ہم اب خوشی منا رہے ہیں. یعنی اعتکاف ختم ہونے کی یہ پاگل خوشی منا رہے ہیں. ایک انتہا یہ ہے. دوسری انتہا کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کو دیکھا اعتکاف بیٹھے ہیں، جو اعتکاف بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے ان میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اسی طرح گپے مارے جا رہے ہیں، اسی طرح جناب موبائل پہ کھیلے جا رہے ہیں. اگر میرے بھائی یہی کام کرنا تھا تو اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے وقت کو قیمتی بنانا تھا. اس کے درمیان جو راہ وسط ہے وہ کیا ہے؟
کہ ضروری بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت، تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، دعا، استغفار، ان چیزوں کے اندر گزارنا چاہیے۔ پھر اس عشرے میں ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ جو لفظ ہے نا لیلۃ القدر، یہ بعد نے اس کی وجہ تسمیہ ہی بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے اتارتے ہیں سال بھر کے دنیا کے اندر۔ سورہ دخان میں بھی ہے نا بالکل واضح، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور اسی بابرکت رات کی طرف آگے چل کے اشارہ کر کے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم وہ شعبان کی 15 ہوتی، وہ جی شب برات ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ واللہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں سعودی عرب میں جاتا تھا تو نوائے وقت آتا تھا ہمارے پاس یہ اخبار، اس میں نے ایک مضمون پڑھا 15 شعبان کے حوالے سے، لکھنے والے لاہور کے ہیں منیر احمد یوسفی صاحب، غالباً یہ رنگ روڈ کے قریب ان کا کوئی ادارہ ہے۔ تو وہ پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ حیرت کی بات، کہتے ہیں جی یہ جو سورہ دخان کی آیات ہیں ان سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے اور اسی رات ہی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پھر 15 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بڑی ڈٹھائی کے ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن دنیا میں 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ وہ رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ 84 سال سے بھی اوپر عرصہ بنتا ہے، اور ہماری عمریں امت اسلام کی عمریں اوسطاً 55-60 سال ہیں، لیکن اتنی پیاری رات کہ اس کی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء سے عمل، اور احتساب کیا ہے؟ پورے کا پورا ثواب لینے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہو نا، مثلا یہاں کے بڑے قاری صاحب ہیں ان کا ہی دینا ہو، اللہ نہ کرے مقروض ہو، اللہ بچائے قرض سے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہ مجھے کہیں کہ بھائی صاحب یہ جو آخری عشرہ ہے نا اس میں ساری نمازیں آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، 1 لاکھ روپیہ معاف کر دوں گا، میں امام سے بھی پہلے بیٹھا ہوں اور شاید میں کوئی ساتھ اسٹامپ بھی ایک لے آؤں سائن کروانے کے لیے، کبھی عبدالرؤف صاحب کے، کبھی قاری صاحب کے، کبھی کسی کے، 10 دن ختم ہو لو جی قاری صاحب میرا 1 لاکھ روپیہ معاف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ ہے جو ہمارے سار سے اتر جائے گا۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوئے؟ سب سے ہوتے ہیں، مولویوں سے بھی ہوتے ہیں، خطیبوں سے بھی ہوتے ہیں، قاریوں سے بھی ہوتے ہیں، طالب علموں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ طالب علم یا استاد اس کو ہم ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کر دی۔ وہ ہمارے استاد محترم تھے مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن انار کلی میں پھر رہا تھا تو وہاں ان کے محلے کا کوئی بندہ مل گیا تو کہتا مولوی صاحب آپ انار کلی میں پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں، یہاں پھرنا گناہ ہے؟ میں کوئی چیز نہیں خرید سکتا۔ نہیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ کدھر انار کلی میں پھر رہے ہیں؟ یعنی مولویوں کے لیے ہم نے یہ ایک معیار رکھا ہوا ہے، طالب علم کو غلطی کر دے اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مرکز میں پڑھتا ہے،
ہاں جی، کلیہ قرآن میں پڑھتا ہے، یہ استاد تیرے سکھاتے ہیں، وہی حرکت اپنا بچہ کرے، پھر بچہ ہوا نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ نہیں تو ایک بوجھ ہے ہمارے سر سے جو اس رات کی عبادت کی وجہ سے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے۔ اور یہ کون سے گناہ ہیں؟ اسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حق ادا نہیں کیے، روزہ نہیں رکھا، اور اس طرح کے اللہ کے حق سارے وہ معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ اگر میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو جب رمضان ختم ہوگا میرے پیسے دو، میں کو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، میرے پیسے بھی معاف ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ریاض الصالحین کے اندر توبہ کی 3 شروط لکھی ہیں کہ گناہ پہ شرمندہ ہوا جائے، رویا جائے اللہ کے حضور، ان گناہوں سے، اپنے ان آنسوؤں سے گناہوں کی سیاہی کو ختم کر دیا جائے، اور پھر اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے اور کبھی اس کی طرف واپس نہ آیا جائے۔ اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے تو پھر 4تھی شرط بھی آ جائے گی، یا تو وہ معاف کروائے جائیں یا ادا کیے جائیں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، اور 5 راتوں میں ایک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بن گیا جی 27ویں کو ہے۔ میں نے ایک بھائی سے عرض کیا 27ویں کو؟ ہاں جی 27ویں کو، حدیث میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ہیں حدیث شریف میں؟ ہاں جی، سارے مولوی بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، دیگر حدیثی کتابوں میں، کہ سورج جو ہے اگلے دن بغیر شعاؤں کے نکلے گا، پکی ٹھکی نشانی ہے لیلۃ القدر کی۔ مسلم میں دوسری نشانی کہ وہ رات معتدل ہوگی، دلوں کو بڑی اچھی لگے گی۔ معتدل کا مطلب یعنی موسم کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے وہ دلوں کو بھلی لگنے والی ہوگی۔ میں نے کہا یہ نشانیاں ہیں؟ کہ جی بالکل نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا جب ہوتی 27ویں کو ہے تو نشانیاں بتانے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ بات دیکھیں نا، ایک بندہ آ رہا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا ہوا، اب اس کو بھیجنے والا مجھے فون کر کے نشانیاں بتا رہا ہے۔ وہ جو بندہ آ رہا ہے نا، 70 موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، موٹر سائیکل کا رنگ کالا ہے مثلا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اینک لگی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نشانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اگر آلریڈی مجھے پتہ ہے، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، مثلا کوئی دوست، کوئی استاد، کوئی بھائی ملنے آ رہا ہے، پیچھے سے مجھ کو فون کر کہتے ہیں فلاں بھائی آ رہے ہیں ایسے کپڑے، میں کہوں گا بھائی کپڑوں کا کیوں بتا رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا نہیں اینک بھی لگائی ہوئی ہے۔ مطلب بھائی میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں۔ کہتے نہیں موٹر سائیکل پہ آئی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو جب لیلۃ القدر کی علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے، بڑی لاجیکلی سی بات ہے، کہ یہ بدل کے آتی ہے اور طاق راتوں میں آتی ہے۔ اور یہ 10 راتیں جاگنے کا فائدہ کیا ہوگا عبادت کا؟ یعنی کہ اگر چاند کا مسئلہ کو آگے پیچھے ہو بھی گیا ہو تو 10 کی 10 راتیں جب ہم عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ان میں ایک لیلۃ القدر بھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سادہ سا تھا نا، مغرب کے بعد لوگ چاند دیکھتے تھے، کتنی دیر دیکھتے ہوں گے؟ آدھا گھنٹہ دیکھ لیتے ہوں گے، بس نہیں نظر آیا ٹھیک، نظر آ گیا تو اگلے دن روزہ ہے۔ اب مصیبت آ گئی ہے، رویت ہلال کمیٹی دوربینیں لگا کے بیٹھے رات 10 بجے تک، تو ممکن ہے کوئی ایسی گڑبڑ بھی ہو۔ تو 10 راتیں جاگنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کا ثواب وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی، بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ یہ تقریر کی بجائے یہ رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو باتیں صحیح تھیں اللہ کی توفیق سے تھیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری کام علمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جس طرح اس بابرکت مرکز کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ اکرام کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔